الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ اپنی صفات میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جن کے قدموں میں جنت بسائی. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سب روشنی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے دوست بھائی پیرزادہ سعید بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مسلسل کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ اپنے ڈیرے پر سیرت النبی کانفرنس برائے خواتین منعقد فرماتے ہیں. میری باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ پاک جل وعلا نے اس جہان رنگ و بو کا جب یہ حال دیکھا کہ انسانیت پنپ رہی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت کی حالت ناگفتہ ہے، انسانیت اپنے منشور سے ہٹ چکی ہے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر طرح سے یہ دنیا جہنم کے کنارے پہنچ چکی ہے، تباہی و بربادی کے کنارے پہنچ چکی ہے، جس کو اللہ نے بھی قرآن میں اس طرح بیان فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم سب کے سب
میرے نبی کی تشریف آوری سے قبل آگ کے جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا اور تم سب کو ہم نے جہنم سے بچا لیا. تو نبی رحمت بن کر آیا. دیکھیے اللہ رحمت للعالمین میں، اللہ رب العالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین. اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف ایک وقت کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، ایک پیریڈ کے لیے نہیں، ایک ٹائم کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک موسم کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ہر جہان کے لیے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، چاہے وہ عالم دنیا ہو، چاہے وہ عالم برزخ ہو، چاہے وہ عالم حشر ہو، چاہے وہ عالم میزان ہو، ہر دور کے لیے، ہر خطے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر ملک کے لیے، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے، اور بعد از قیامت بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا. عزیزہ مائیو بہنوں، بات یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب تھا تو عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طوبہ بادشاہ، طوبہ حمیری. وہ بادشاہ ملکوں کو فتح کرتا ہوا، ملکوں کو راؤتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، اور مدینہ منورہ سے جنگ کرنے، مدینہ منورہ کے لوگوں سے جنگ کرنے لگا. مدینے والوں نے کمال کر دیا. ابھی حضور مدینے میں نہیں آئے تھے، ابھی یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ 700 سال حضور کی تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ. ذرا غور سے سنیں. ابھی حضور تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کی تشریف آوری کے آثار موجود ہیں. پہلی کتابوں میں آج کی تشریف آوری کے اخبار موجود ہیں، انبیاء کی زبانوں پر بشارتیں موجود ہیں، اور کانوں کی پیشون گوئیاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں. نبی پاک ابھی تشریف نہیں لائے، طوبہ حمیری حملہ آور ہوا ہے مدینے پر، اور مدینے والے اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دن کو تو جنگ کرتے ہیں لیکن رات کو طوبہ کی روٹی پکاتے ہیں. اس نے اس کے ساتھ جو دین موسوی کے عالم تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو میں برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. جنگ تو یہ کر رہے ہیں لیکن رات کو ہماری افواج کا کھانا بھی پکا کے بھیجتے ہیں. عجیب بات ہے، اس کا جائزہ لو. تو انہوں نے جو دین موسوی کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ جو سرزمین ہے یہ معمولی سرزمین نہیں ہے، بلکہ مدینہ یثرب جو ہے، جس کا نام جب نبی پاک اس میں تشریف لے آئیں گے تو اس کا نام مدینہ نہیں رہے گا، مدینہ منورہ ہو جائے گا. اس سرزمین پر نبی آخر الزمان ہجرت فرمائیں گے، اور یہ شہر نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگا. چنانچہ طوبہ حمیری ان کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی. اس نے ایک رکا لکھا، ایک لیٹر لکھا، جس پر اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ وہ نبی جب آئے گا تو اگر میں زندہ رہا تو اس پر ایمان لاؤں گا اور کفار کے مقابلے میں جہاد کروں گا اور اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا. اور آج کی صفات میں اور بھی بہت سارے اشعار لکھے اور ان عالموں کے حوالے کرے. اب وہ جو اشعار تھے
وہ جو بادشاہ کا لیٹر تھا، وہ خط جو تھا وہ چلتا آ رہا تھا، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا۔ اور آپ حیران ہوں گے، ذرا توجہ رکھیے گا کہ ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط تھا اور انہی کے پاس وہ مکان تھا جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 700 سال پہلے بنوا دیا تھا، اور وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ میرے اور آپ کے نبی جب مکے والوں نے انہیں ستایا اور ہجرت پر مجبور کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، اور آپ کی اونٹنی چلتی رہی۔ جب مدینے میں داخل ہو گئی اور کوئی اسے روک نہیں رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ خود رکے گی، چلتی وہ اس محلے میں آ کے رکی ہے جو کہ آپ کی اماں کا محلہ تھا، بی بی آمنہ کا محلہ تھا، اور اس محلے کے اندر وہ گھر تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اور جو طبع بادشاہ نے 2 منزلہ گھر بنوا دیا تھا، اس گھر کے سامنے آ کر اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری جب مشرف بائی اسلام ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے وہ لیٹر کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں تقریباً 700 سال باقی ہیں، لیکن آپ پر دعا ہماری پہلے ہی مان لیا۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بالکل قریب جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ آپ کو پتا ہے عبد المطلب آپ کے دادا تھے، اور انہوں نے ایک خواب کہ ایک درخت ہے اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کو لگتی ہیں، اس کا سرا آسمان کو لگتا ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ شمال کو کور کیے ہوئے ہیں اور جنوب کو کور کیے ہوئے، اتنا بڑا درخت ہے اور پھلدار درخت ہے۔ اور اسی اسنا میں جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ اس کی شاخوں کے ساتھ کچھ لوگ چمٹ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، قریش کے کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور درخت کو کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک نوجوان ظاہر ہوتا ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور وہ ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا، اور جناب عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں اور اس درخت کا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نوجوان آپ کو بھی روک دیتا ہے۔ جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے خوبصورت چہرے والے نوجوان، کیا بات ہے کہ تو نے مجھے اس کا پھل حاصل نہیں کرنے دیا؟ تو فرمایا، اس نوجوان نے فرمایا کہ بابا جی یہ اس شخص کی قسمت میں ہے جو اس کے ساتھ معلق ہے، جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے، آپ کی قسمت میں نہیں، کیونکہ جناب عبد المطلب نے پہلے دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں جناب عبد المطلب کے آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، ایک نور چمکا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی سے بھی 70 گنے زیادہ اس کی روشنی، اور فرماتے ہیں کہ وہ نور بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ نور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ نور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب یہ خواب ان کو نظر آیا تو جناب عبد المطلب ایک کاہنہ عورت کے پاس تشریف لے جاتے۔ کاہنہ عورت جب خواب سن رہی تھی نا تو اس کا ایک رنگ آ رہا ہے اور اس کا ایک رنگ جا رہا ہے، بڑی حیران ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں خواب سنا رہا ہوں اور تم نے مجھے تعبیر بتانی ہے، لیکن تمہارا ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کاہنہ عورت نے کہا کہ میں اس بات کی تعبیر جان چکی ہوں اور پریشان ہوں کہ نبوت ہم سے چھین رہی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ تمہاری پشت سے ایسا نبی ظاہر ہونے والا ہے کہ جس کا نور شمال اور جنوب میں، مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا، اور جس کا دین پورے عالم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے گا۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت کا سعادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے جناب آمینہ یہ دیکھتی ہیں کہ بچہ تو ان کے پیٹ کے اندر ہے، فرمایا اس عالم میں عجیب و غریب مشاہدات کر رہی ہوں، ان میں سب سے پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ اس بچے کا مجھے کوئی بار نہیں، اس بچے کا مجھے کوئی بوجھ نہیں، اس بچے کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب حضور کو میرے پیٹ میں پہلا مہینہ ہے تو آگے آدم علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، جب دوسرا مہینہ ہے نوح علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، جب تیسرا مہینہ ہے ابراہیم علیہ السلام آ کر مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، حتیٰ کہ 9 مہینے پورے ہوتے ہیں اور جلیل القدر انبیاء کرام میرے خواب میں آتے ہیں اور آ کر مجھے اس کی خوشخبری دیتے ہیں کہ آمنہ تو کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ تیرے پیٹ کے اندر 2 جہانوں کا سردار امام الانبیاء موجود ہے۔ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ پہلے بھی میں باہر جاتی ہوں، جب عبداللہ زندہ تھے اس وقت تو میں خوشبوئیں بھی استعمال فرماتی تھی۔ فرماتی ہے کہ آپ مجھے خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جناب عبد المطلب کے پاس ایک بات پہنچی کہ آپ کی بہو بیوہ ہے، اس کے باوجود وہ خوشبوؤں کا بکثرت استعمال کرتی ہے، آپ اسے روکے۔ حالت بیوگی میں خوشبوؤں کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے روکے۔ جناب عبد المطلب تشریف لے آئے، بیٹی جی ابا جی، فرمایا مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ خوشبوؤں کا استعمال کرتی ہیں، ایسی حالت میں تو خوشبوئیں بیٹے نہیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے بڑے سمجھاتے ہیں۔ آمینہ نے کہا ابا جان خدا کی قسم ہے میں نے کبھی کوئی خوشبو جب سے عبداللہ فوت ہوئے ہیں استعمال نہیں کی ہے، لیکن میں خود حیران ہوں کہ اللہ نے میرے پسینے کو خوشبو بنا دیا۔ پھر آپ یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ میں جب باہر جاتی ہوں نا، پہاڑوں کا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا اور پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتے تھے، تکلیف ہو جاتی تھی۔ فرماتی کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، جب میں باہر جاتی ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا ہے تو بالکل فوم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب میں کنویں پہ کبھی پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی جو ہے وہ میں بھرتی ہوں اور مجھے اوپر نہیں کھینچنا پڑتا، بلکہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اور جناب آمنہ کہتی ہے کہ اگر میرے سر پہ سورج جو ہے وہ اپنی حدت اور اپنی شعاع ڈالتا ہے کہ میں گرمی محسوس کروں تو مجھے گرمی نہیں لگتی، کیونکہ اسی وقت ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور میرے سر پہ سایہ فرق ہو جاتا ہے۔ آمنہ کہتی ہے یہ عجیب و غریب مشاہدات تو میں کر رہی تھی، اور اسی دوران جب 9 مہینے پورے ہوئے تو سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے آمنہ کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے، دائی شفا پاس ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ جب یہ پیدا ہوا تو بدبو نہیں آ رہی تھی، بلکہ سارا گھر خوشبوؤں سے بہر چکا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ناف کٹی ہوئی تھی، ڈاکٹر کو ناف کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، آج کل تو ڈاکٹر ہی ہے تو وہ ناف کاٹتے ہیں
اور پھر جو ہے وہ ماں سے بچہ جدا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئی بلکہ یہ بچہ ناف بریدہ پیدا ہوا ہے۔ پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ خطرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئی، محمد رسول اللہ کا خطرہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، جب یہ بچہ دنیا میں آیا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب میں نے اسے بستر پہ لٹایا ہے تو یہ بچہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں۔ میں نے ان کے ہونٹوں کے ساتھ کان کو لگایا ہے، کیا سنتی ہوں کہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ بھی الفاظ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبوح قدوس نعمت العیون، یہ بھی الفاظ آپ کی زبان سے جاری تھے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے اسے لٹانا چاہا ہے تو اس طرح سے لیتے ہیں یوں معلوم ہوا ہے کہ جیسے آپ نے سر سیدھے میں رکھ دیا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے خدا کو، بیت اللہ کے خدا کو، اللہ کو سیدھا کر رہا ہے۔ یقیناً یہ بچہ بڑی شان والا ہے، یقیناً یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ ابا جان آگے بڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو باہر لے جاتے ہیں۔ ابا جان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس عظمت والے، اس شان والے بچے کو جو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ بچہ سردار ہوگا، ساری کائنات کا سردار ہوگا۔ میں نے کہا بڑے میاں صرف سردار نہیں ہوگا بلکہ نبیوں کا سردار ہوگا، صرف عظمت والا نہیں ہوگا بلکہ باعظمت ہوگا، جو امام الانبیاء بنے گا، جو خطیب الانبیاء بنے گا، جو آمنہ کا در یتیم تو ہوگا لیکن اللہ کا پیغمبر ہوگا، صرف پیغمبر نہیں ہوگا بلکہ خاتم النبیین ہوگا، شفیع المسلمین ہوگا، سید الاولین ہوگا، امام الآخرین ہوگا۔ بڑے میاں یہ معمولی بچہ نہیں ہے، آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور لے کر نکل گیا۔ ابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے شان والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سردار ہے، میں اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ آپ لے گئے، طواف کروایا، 7 چکر لگوائے، اور پھر آپ واپس لے آئے اور آمنہ کے حوالے کر دیا۔ سوال کیا بیٹے، جی ابا جی، فرمایا اس بچے کا کوئی نام رکھا ہے، کوئی نام سوچا ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی بڑے میاں بات یہ ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ جب بھی میں اس کا نام سوچتی ہوں نا تو میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ یہ نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ ابا جی ایک سوال کروں جواب دو گے؟ فرمایا بیٹی کرو سوال۔ فرمایا کہ ایسا نام تو آپ نے نہیں سنا لیکن یہ بتائیں دل سے کہ ایسا بچہ کبھی دیکھا ہے؟ جناب عبد المطلب کہنے لگے بیٹی ایسا بچہ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا جب ایسا بچہ نہیں دیکھا تو پھر ایسا نام آپ کہاں سن سکتے ہیں؟ محمد بڑی شان والا، محمد بڑی آن والا، محمد بڑی عظمت والا، محمد براء البراء ذات ہے۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، اور بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، تعریفوں والا۔ محمد کا معنی تعریفوں والا، کہ جس کی سب تعریف کریں، اپنے بھی تعریف کریں۔ بلکہ میں یہاں سے شروع کروں کہ سب سے پہلے تو اماں تعریف کر رہی ہے، پھر دائی تعریف کر رہی ہے، عبد المطلب نے دیکھا وہ تعریف کر رہی ہے، پھر دوست تعریف کر رہے ہیں، پھر احباب تعریف کر رہے ہیں، پھر سارے جو ہیں چچا تعریف کر رہے ہیں، پھر رشتے دار تعریف کر رہے ہیں، پھر عورتیں تعریف کر رہی ہیں، پھر بزرگ تعریف کر رہے ہیں، پھر سارا جگ تعریف کر رہا ہے، سارا جگ بھی تعریف کر رہا ہے، کائنات کا رب بھی تعریف کر رہا ہے۔
الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اچھا آمنہ نے تو آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا آمنہ تو نے اس کا نام دنیا میں رکھا محمد، وہ بھی ہم نے تیرے دل میں ڈالا، کہو سبحان اللہ، وہ بھی ہم نے ہی رکھا، وہ بھی ہم نے ہی تیرے دل میں ڈالا۔ تو نے دنیا میں محمد رکھا، ہم نے عرش پہ احمد رکھا۔ محمد کا معنی کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے، جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ حالانکہ تعریف تو آدم نے بھی کی ہے، تعریف تو شیش نے بھی کی ہے، تعریف تو ادریس نے بھی کی ہے، تعریف تو نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے، تعریف تو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے، تعریف تو دانیال علیہ السلام نے بھی کی ہے، تعریف تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کی ہے، تعریف تو یوسف علیہ السلام نے بھی کی ہے، تعریف تو 1,24,000 انبیاء کرتے آئے ہیں، اللہ ہی کی تعریف کرتے آئے ہیں، اللہ ہی کی تعریف کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن آپ کیسی تعریف کریں گے؟ آپ جو تعریف کریں گے وہ ساری تعریفوں سے کیسے بڑھ جائے گی؟ وہ اس طرح بڑھ جائے گی کہ آپ اپنے رب کی تعریف اس طرح کریں گے کہ دشمن ستائیں گے، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف کریں گے دشمن کانٹے بچھائیں گے، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف آپ کی گردن پہ اوجڑیاں پھینکیں گے، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف کریں گے دشمن جو ہے وہ آپ کو جلا وطن کر دیں گے، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف کریں گے دشمن آپ کے خلاف جنگیں مسلط کر دیں گے، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ کعبہ کی دیواروں میں، کعبہ کے صحن میں آپ سیدھے میں سر رکھ کر جب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوں گے، ایک ظالم آئے گا آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دے گا، فاطمہ آئے گی اس اوجڑی کو صاف کرے گی، اس کے باوجود آپ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ ایسی تو کائنات میں کسی نے تعریف نہ کی۔ آپ ایسی تعریف کریں گے کہ ایسی تعریف تو کائنات میں کسی نے نہ کی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ تو دنیا میں آپ نے تعریف کی ہے نا، کہ آپ کے دندان بھی ٹوٹ گئے، آپ کے صحابہ بھی زخمی ہوئے، آپ کے صحابہ کو بھی ستایا گیا، آپ کو چین سے رہنے بھی نہ دیا گیا، آپ کو چین سے بیٹھنے بھی نہ دیا گیا، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ تعریف تو آپ کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں ساری کائنات کے لوگ میدان معاشر کے اندر جمع ہوں گے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جب ساری کائنات کے لوگ میدان معاشر میں جمع ہوں گے، اول سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اس میدان میں جمع ہوں گے، 1,24,000 انبیاء بھی اس میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ اس میدان میں ساری انسانیت پریشان ہوگی، اور پریشان کس لیے ہوگی؟ اس لیے پریشان ہوگی کہ اللہ حساب کو شروع کرے، چاہے جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو۔ لیکن یہ جو دن ہے یہ بڑی سختی کا دن ہے، کیونکہ سورج سوا دیتے ہے، زمین تپ رہی ہے، اور جو ہے اللہ کا غصہ جلال کے اندر ہے۔ اللہ حساب کو شروع کرے، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ہر شخص جو ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اس عالم کے اندر حضرت آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود کائنات کے انسانوں کی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا جلال بہت زیادہ ہوگا، اللہ بہت زیادہ غصے کے اندر ہوں گے۔ اس اثنا میں کائنات کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ مل کر سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، رب کے دربار میں جا کر ہماری سفارش کیجیے، اللہ حساب شروع کرے، اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے، اس دن کی سختی سے ہم بچ جائیں۔ لیکن وہ دن بڑا سخت ہوگا، حساب شروع کروانے کے لیے کوئی نبی بھی اللہ کے دربار میں، اللہ کے عرش کے سامنے جانے کی جرات نہیں کرے گا، کوئی نبی بھی اللہ کے سامنے جانے کی شفاعت کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس اثنا میں انبیاء کرام یہ مشورہ دیں گے کہ آخر الزمان محمد رسول اللہ، آمنہ کا تمہیں یتیم بھی اس میں اس جو ہے جمع غفیر میں موجود ہے، یہاں موجود ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، محمد رسول اللہ بھی موجود ہے، جو امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، جو
खतीब अंबिया बनकर आए हैं, जो वरा आए हैं, खत्म नबूवत का ताज उनके सर से अल्लाह ने सजाया है, जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब करार दिया है और जिनकी शफाअत को अल्लाह ने तस्लीम किया है और उन्हें मकाम महमूद अता किया है। तुम उनके पास चले जाओ, सारी की सारी इंसानियत मिलकर हुजूर के पास आ जाएगी, आकर दरखास्त करेगी हमारे साथ चलिए। अल्लाह का गुस्सा बहुत ज्यादा है, अल्लाह का जलाल बहुत ज्यादा है, आप उसके दरबार में जाइए, हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह हिसाब से शुरू करे, हुजूर उठ खड़े होंगे, जाकर अल्लाह के अर्श के साए तले, अल्लाह के अर्श के साए में जाकर सीधा रेज हो जाएंगे। 3 दिन तक या 7 दिन तक आप सजदा करेंगे। आपका फरमान है कि मैं अल्लाह की तारीफ इस तरह करूंगा, मैं अल्लाह की तारीफ इस तरह करूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी भी, कोई वली भी, कोई कुतुब भी, कोई अब्दाल भी, हत्ता कि सारी इंसानियत उस तरह की तारीफ नहीं कर सकी है जिस तरह की तारीफ मैं सीधे में सर रखकर करूंगा। आखिर अल्लाह की तरफ से आवाज होगी इरफा रासा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर सीधे से उठा लीजिए, आप क्या चाहते हैं? हुजूर फरमाएंगे अल्लाह इंसानियत का हिसाब ले ले। अल्लाह फरमाएगा चलो ठीक है, आपकी सिफारिश पर मैं हिसाब शुरू फरमाता हूँ। आपके चचा फरमाते हैं कि मुझे वो वक्त याद है कि बेटे तू जब पंगूड़े के अंदर होता था ना, तू हाथ हिलाता था तो मैं ये देखता था कि चांद तेरे हाथ के साथ हरकत कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चचा जब मैं आलमे तफूलियत में, जब मैं गहवारे के अंदर, जब पंगूड़े के अंदर चांद को इशारा करता था, चांद मेरे पंगूड़े में आ जाया करता था और चचा जान चांद आकर मुझे लोरियां सुनाया करता था। तो अच्छा आमना का दिल फिर एक माँ का दिल था ना, क्योंकि हुजूर तो यतीम पैदा हुआ। अच्छा यतीम पैदा होने में क्या हिम्मत थी? आप जरा सोचें कि यतीम क्यों पैदा किया? इसलिए यतीम पैदा किया है कि दुनिया के सहारे का मेरा पैगंबर मोहताज ही न रहे। अभी से एतमाद, अभी से ट्रस्ट अपने रब पर करे, लिहाजा अभी से बाप पर नहीं और माँ पर नहीं, दुनिया पर नहीं, दुनिया के सहारों पर नहीं, दुनिया के असबाब पर नहीं, अभी से रब पर तवक्कल करना सीख। तुझे रब तवक्कल की दौलतों से मालामाल कर। आमना का दिल था, इसके बावजूद आमना रो रही थी। इतने कमाल आपके देख लिए, आपका जमाल भी देख लिया, हुस्न और खिसाल भी देख लिए, आपकी आदत भी देख ली, खुश तो बड़ी है लेकिन फिर भी आंखों से आंसू जारी हो गए। आमिना क्या हुआ? आमिना कहती हैं कि अगर इसका बाप आज जिंदा होता ना तो अपने इस चांद जैसे बच्चे को देखता तो खुशी से फूल आना समाता, इसको बाहर ले जाता, इसको अपने दोस्तों को इसके जलवे दिखाता और फिर इसको खिलौने लाकर देता जिससे ये खेला करता, इसके लिए खुशबुओं का इंतजाम करता, फिर जो है इसको सैर के लिए ले जाता, इसको सैरें करवाता। कितना खुश होता इसका बाप। अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो खुशी से फूले न समाते। अभी आमना के दिल में ये बातें आ रही थी कि ऊपर से आवाज आती आमना गम न कर, ये तेरा बच्चा जो है, ये तेरा बच्चा बाद में है, हमारा पैगंबर पहले। तेरा बच्चा बाद में है, नबी पहले है। अगर तेरे बच्चे का खुशबुओं को दिल करेगा मैं इसके पसीने को खुशबू बना दूंगा। अगर तेरे बच्चे का खेलने को दिल करेगा मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। अगर तेरे बच्चे का जो है सियाहत को दिल करेगा, बाहर जाने को दिल करेगा। लोग तो मुल्कों की सैर करते हैं ना, लोग तो अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, दुबई जाते हैं सैर करने के लिए, लेकिन मैं तेरे बच्चे के लिए सैर का ऐसा इंतजाम करूंगा कि मैं इसे मुल्कों की नहीं बल्कि मुल्कों से ऊपर सैर कराऊंगा। अल्लाह वो कौन सी? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। जब तेरे बच्चे का सैर को दिल करेगा मैं तेरे बच्चे को बैतुल्लाह से
سے اٹھاؤں گا، جبریل کو بھیجوں گا اور دنیا کی سواری نہیں بلکہ جنت کی سواری بھیجوں گا، جس کا نام رف رف ہوگا، اس سواری پہ سوار ہوگا جو اتنی تیز رفتار ہوگی کہ جہاں پر نظر جائے گی اس کا قدم وہاں پہ جائے گا۔ میں اس سواری پہ اس کو سوار کروں گا اور اس پر سوار کرا کے میں اسے بیت اللہ سے بیت المقدس لے جاؤں گا، اور راستے میں ملک نہیں، راستے میں اس کا سٹاپ کہاں ہوگا؟ جہاں حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ راستے میں اس کا سٹاپ کہاں ہوگا؟ جہاں پہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہاں سے لے کر بیت المقدس جاؤں گا، اور بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کی امامت کراؤں گا، تیرے اس فرزند کو امام بنا دوں گا، 1,24,000 انبیاء کو مقتدی بنا دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے بچے کا سیر کو دل کرے گا، پھر اس کو میں نور کی سیڑھی لگاؤں گا، نور کی سیڑھی پہ اوپر اٹھاؤں گا، پہلے آسمان پر آدم سے استقبال کراؤں گا، پھر ہر آسمان پر انبیاء سے استقبال کر کے پھر سدرۃ المنتہا پہ لے جاؤں گا، اور سدرۃ المنتہا پہ لے جا کر اس مقام سے اوپر اٹھاؤں گا۔ آمنہ وہ مقام ہوگا جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جبریل بھی نہیں جا سکتے، جبریل پیچھے رہ جائیں گے، تیرا یہ یتیم آگے چلا جائے گا اور پھر اس مقام پہ پہنچے گا جہاں میرا صدر مقام ہے۔ میں وہاں پہ تیرے یتیم کا استقبال فرماؤں گا اور تیرے یتیم کو سامنے بٹھا کر اس سے گفتگو کروں گا، اور یہ وہ مقام ہوگا جو 1,24,000 انبیاء کو بھی نہیں ملا، اور جس کو قرآن میں میں مزے لے کر یوں بیان فرماؤں گا، ثم دنا فتدلی، تیرا یتیم میرے اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمانیں جو آپس میں ملتی ہیں ان کمانوں سے بھی کم کا فیصلہ رہ گیا۔ یہ ہے تیرے یتیم کی شان۔ آمنہ تو رو رہی ہے؟ رو نہیں، یہ نہ سوچ کہ اس کا سہارا کوئی نہیں، اس کا میں آپ رب سہارا۔ تو دنیا کے سہارے ڈھونڈتے، دنیا کے سہاروں کو چھوڑ، دنیا کے سہارے تو عارضی ہوتے ہیں اور میرا سہارا مستقل ہے۔ اللہ نے آپ کو بنائے اس طرح، اللہ نے آپ کو بنائے اس طرح، اور پھر قرآن میں اللہ نے مزے لے لے کر آپ کے حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو، خصال کو، اخلاق کو بیان کیا۔ انک علی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ بی بی اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، انتہائی باسلیقہ، باغ نبوت کی اندلیپا، اور جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ سے کسی نے پوچھا کہ محمد کے اخلاق تو بیان کرو، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک نقطہ میرے محمد کا اخلاق ہے۔ اللہ نے قرآن کے ایک ایک حرف پر، قرآن کی ایک ایک آیت میں آپ کی صفات کو، آپ کے خصائل کو بیان کیا ہے۔ جب آپ کے قرآن سے میں آپ کے چہرے کے متعلق پوچھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں قرآن سے پوچھتا ہوں آپ کے چہرے کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں کہتا ہوں آپ کی زلف عنبرین کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے واللیل، میں کہتا ہوں قرآن آپ کے دانتوں کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے یاسین، میں کہتا ہوں قرآن آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے ولسان و شفتین، میں کہتا ہوں قرآن آپ کے سینے کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک، میں کہتا ہوں آپ کے اخلاق کا ذکر تو کر، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق اعلیٰ کے مالک ہیں، میں کہتا ہوں قرآن آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں کہتا ہوں قرآن آپ کی کتاب کا تذکرہ تو کر، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں 4 مقامات پر آپ کا تذکرہ اللہ نے نام لے کر بیان کیا ہے، صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ابو بکر کا تذکرہ موجود ہے، ثانی اسرین عمر کا تذکرہ موجود ہے، عثمان کا تذکرہ موجود ہے، علی کا تذکرہ موجود ہے، 1,40,000 صحابہ کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے پیغمبر تیرے صحابہ سے میں راضی ہو گیا، تیرے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات ہو گئی،
پیغمبر کی صفات کی بات تو ہو گئی، پیغمبر کے اخلاق کی بات تو ہو گئی، پیغمبر کی ولادت کی بات تو ہو گئی، پیغمبر کی شان کو بیان ہو گئی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ پیغمبر کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، کتنا ماں جمیل بنایا کہ اپنا محبوب قرار دیا، اپنا محبوب۔ 40 سال کی عمر ہوئی، ذرا توجہ رکھیے گا، 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت نازل فرمائی اور آپ کو فرمایا کہ اعلان کر اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا، اللہ کی کلمہ کا۔ آپ پہاڑی پر چڑھ گئے، مکے والوں کو بلا لیا، سارے مکے والے مرد و زن سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ صادقاً او کاذباً کیف وجدتمونی، صادقاً او کاذباً تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے، جس جگہ آپ قدم رکھتے ہیں سچائی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر میری بات یہ بھی ہے، سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں کہتا ہوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بچیاں دینے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے پتھر اٹھایا ہے، اللہ کی محبوب کی پیشانی میں مارا ہے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ کا محبوب تھا وہ اپنی پہلی ہی دعوت میں پتھر کھا کے زخمی ہو گیا۔ پھر 13 سالہ دور ہے، مکے والوں نے کتنا ستایا، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ستایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ ایک مائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کہنے لگی کہ او نوجوان میری بات سن۔ حضور نے فرمایا جی اماں جی۔ کہنے لگی کہ یہاں میں نے سنا ہے کہ کوئی محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، اور اس نے خاندان کو آپس میں جدا کر دیا اور لوگوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا، تو مجھے جنگل میں چھوڑاؤ، میں تو اس کے خوف سے جنگل جا رہا ہوں۔ ذرا سنیے توجہ میری، ابھی تھوڑی دیر اور ابھی باتیں نہیں کرنی، تقریر ختم ہوگی، کار جا کر راجی کے کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے آپ چھوڑ آئیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اماں جی یہ اپنی گٹھڑی مجھے دے دیں۔ اس مائی نے گٹھڑی آپ کو دے دی، آپ نے وہ گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور جنگل میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن حضور نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ جب جنگل میں پہنچ گئے حضور نے اس کی گٹھڑی رکھ دی، اس کو صاف جگہ پہ بٹھا دیا۔ حضور واپس ہونے لگے، پیچھے سے آواز دیتی ہے او نوجوان۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا جی اماں جی۔ فرمایا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا مجھے ہی کو تو محمد کہتے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی تیرا نام محمد ہے، تو محمد ہے۔ حضور نے فرمایا اعتبار نہیں آ رہا۔ فرمایا اچھا مجھے تو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا، مجھے تو کسی نے غلط باتیں کی ہیں تیرے متعلق۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اماں جی اجازت دو۔ فرمایا نہیں ایسے اجازت نہیں دوں گی، اپنا کلمہ بھی پڑھاؤ، اپنے ساتھ لے کر واپس بھی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور کو اتنا ستایا، انتہا کر دی۔ 13 سال مکی دور ہے، آپ کو ایک دن بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ آپ بستی طائف میں گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 میل تک نوجوانوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا ہے، اور آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے ہیں۔ اتنا خون بہا ہے کہ جوتوں میں پاؤں کے ساتھ جم گیا تھا۔ آپ جوتے اتارتے تھے، خدا کی قسم جوتے اترتے نہیں تھے۔ آپ جوتے اتارتے تھے، جوتے نہیں اترتے تھے، خون ساتھ چمٹ گیا تھا۔ آپ حالت غشی میں باغ میں پہنچے ہیں، وہاں کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عداس تھا، اس نے انگوروں کا گچھا لایا، اس کا پانی میں چھوڑا، یہ انگور کھلائے آپ کو، اور آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حالانکہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے فرمایا، آگے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو میں اس طائف والوں کو اس طرح آپس میں ملا کے پیس دوں جس طرح کہ چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے۔ مجھے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔
آپ غور کیا آپ نے کہ اتنا پیغمبر کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا. کیوں ستایا گیا؟ دین کے لیے ستایا گیا. آپ پر آزمائشیں دین کے لیے آئی، آپ کے راستے میں دین کے لیے کانٹے بچھے ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی ہیں، ابو لہب کے بیٹوں نے دی ہیں، بدبخت نے دین کے لیے دی ہیں. آپ کی گردن پیوج بھی ڈالی گئی ہے، دین کے لیے ڈالی گئی ہے. آپ نے نماز چھوڑی، اللہ فرماتا چلو نمازوں کو رہنے دو. آپ کے صحابہ نے چھوڑی، دین کو چھوڑ دیا، زکات کیا چھوڑی، نماز چھوڑی، ذکر چھوڑا، قرآن چھوڑا، نہیں نہ چھوڑا. اتنا ستایا گیا نمازوں کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے. اتنے محبوب ہستی کو اتنا ستایا گیا، یہاں سے سمجھ لو کہ دین کے بغیر نجات نہیں ہے. پھپھی آخرت کے لیے کچھ کر لینا، آخرت میں حسب نسب نہیں چلتا. اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، فاطمہ قبر کے لیے کچھ کر لینا، آخرت میں حسب نسب نہیں چلتا.